یار نبیوں کا مقابلہ ایسے نہ کریں کہ کسی نبی کی توہین ہو. رسول اللہ نے منع کیا ہے. اللہ کی توحید بیان کرے اللہ کے انداز میں. رسول اللہ کی توحید بیان کرنے کا جو انداز ہے اس میں نفرت نہیں ہے، تکفیر نہیں ہے. خوارج اور اہل حق کی توحید میں فرق کیا ہے؟ خوارج کی توحید میں فتوے ہیں، تکفیر ہے، مقابلے ہیں. اہل حق کی توحید میں مقابلے نہیں ہیں. نعوذ باللہ اللہ چاہے تو نبیوں کو جہنم میں گرا دے. اعوذ باللہ. یار اس طرح کے جملے ہمارے اسلاف نے نہیں کہے. یہ جاہل جب خطیب بن جاتے ہیں تو ان کی ایک جاہل جو ہے نا وہ کیا کہہ رہا تھا کہ نور طور پر پڑا موسیٰ گر گئے. اگر نبی نور من نور اللہ ہیں تو آپ کی والدہ پھر زندہ کیسے ہیں؟ کیا ضرورت ہے اس طرح کی مثالیں دینے کی؟ کوئی اور مثال نہیں ہے دنیا میں. آپ نے یہ مثال نبی علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کیوں دینی ہے؟ اللہ نے کیسی پاکیزہ توحید بیان کی ہے. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عوارض بشری عوارض تھے. انبیاء بولو براز کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ وہ پیشاب کرتے تھے، پخانہ کرتے تھے. سبحان اللہ. کہا کانا یاکلان الطعام، وہ کھانا کھاتے تھے، وہ کھانا کھاتے تھے. تو اس انداز میں اللہ تعالیٰ اللہ کی توحید اللہ کے انداز میں، رسول اللہ کے انداز میں، صحابہ کے انداز میں بیان کرے. اللہ کا مقابلہ نبیوں سے نہ کرے، نبیوں کا مقابلہ صحابہ سے نہ کرے. پھر جنت جہنم اور اس طرح کی باتیں اور پھر اس کے بارے میں نبیوں ولیوں کی مثالیں نہ دے. ایک جگہ پر میں گیا تو میں بیٹھا ہوا ہے، خطیب کہتا ہے سارے نبی مل کے بھی ساڈے نبی دی جتی دا مقابلہ نہیں کر سکتے. واللہ العظیم وہ سپیکر بند تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا اوپر والا. میں نے ان کو اٹھ کر نہ بٹھا دیا. میں نے کہا بیٹھ جائیں. بندوں کو میں نے کہا قاری صاحب نے جو بات کی ہے پتہ چلا کیا بات کی ہے؟ کیونکہ اگر فتنہ پیدا ہی نہیں ہوا بندہ ضرور فتنہ پیدا کرے. بندے کہتے ہیں ہاں جی انہوں نے بڑی غلط بات کہہ دی ہے. میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا بولنا نہیں ہے، ہاتھ کھڑا کرنا ہے. کس کس کو پتہ چلا ہے؟ وہ سارے مجمع نے ہاتھ کھڑے کر دیے. میں نے کہا قاری صاحب یہیں پر توبہ کریں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ. عزت توقیر میں نبیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس طرح کے جملے وہ تو شیعہ کہتے ہیں سارے نبی عباس علم بدار او دے محتاج نے، او دے درد فقیر نے. یہ تو شیعہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اب کئی لوگ تبھی ہم کہتے ہیں نا، میں کئی خطیبوں کو کہتا ہوں کہ اہل باطل کو نہ سنا کرو. اہل باطل کو سنتے ہیں، ان کے جملے لے کر پھر اہل حدیث اسٹیجوں پر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بڑا فتنہ پیدا ہوتا ہے. اعوذ باللہ نکون من الجاہلین. حسین شیع کوئی نہیں، فلاں شیع کوئی نہیں. یہ بڑے گندے بدبودار جملے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کو شانیں دیے ان کی شانیں بیان کرنی چاہیے. کیا ایسے جملے بندہ اپنے باپ کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ میرا پیوتے شاہی کوئی نہیں؟ یہ تو ہر وصف کی نفی ہے. وہ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو یہ الفاظ میں نبی علیہ السلام کے مقابلے میں صحابہ کو ضرور لانا ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسی بدبختی ہے، آپ کی جماعت کا مقابلہ آپ کے ساتھ ہی کر دینا ہے. نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت کی ہے، اس جماعت کو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنا ہے. قرآن پاک کے آیت بیان کرتے ہوئے نا سید فرما رہا ہے صاحب نے بھی کچھ ایسی بات کسی کا نام نہ لیں، ہماری مجلس کا حسن ختم ہو جائے گا. بات کی سمجھ آئی ہے؟ یہ بات کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اگر اللہ چاہے تو ان دونوں کو جہنم میں ڈال دے تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ صحیح معنی ہے اس کا. صحیح. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو جہنم میں ڈال دے تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. اللہ کے مطلب یہ تھا اگر اس طرح کے جملے نہیں بولنے چاہیے بھائی. صحابہ کرام نے بولے اس طرح کے جملے. وہ ہم سے بڑے خطیب تھے. ابن جوزی ہم سے بڑے خطیب ہیں. نہیں مندے نبی دے مقابلے چ بھاویں ابو بکر وہ ظالموں ابو بکر نو نبی دے پاس مقابلے چاڑ دیتا جے.
اللہ چاہے نبیوں کو جہنم، کیوں جملے اس طرح کے بولتے ہو؟ جب توحید بیان کا مطلب یہ ہے کہ بدبودار چیزیں بیچ میں بیان کریں، اللہ کا مقابلہ جو ہے اللہ کی مخلوق سے کرنا شروع کر دیں، نبیوں کو جہنم میں گرانا شروع کر دیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، رسالت بیان کریں، کبھی صحابہ کو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں نہ لائیں۔ توحید بیان کریں، کبھی نبیوں ولیوں کو اللہ کے مقابلے میں نہ لائیں۔ اس کے بغیر بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ جی۔